اچھا ایز اے پرائم منسٹر آپ دونوں نے ایز اے پرائم منسٹر شہباز شریف کو کیسا پایا؟ ان کی حکمت عملی آپ نے کیسی دیکھی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو لیڈ کرنے کی جو پاور تھی، جس طرح سے وہ آگے آئے تھے، اچھے طریقے سے پرفارم کر کے جا رہے ہیں؟ میں نے تو اپنی لائف میں اس سے تابعدار وزیر اعظم نہیں دیکھا جتنی تابعداری سے میں سمجھی شاید آپ وسیم اکرم پلس نہ کہہ دیں، کیونکہ ایک وسیم اکرم پلس ہم دیکھ چکے ہیں. اچھا گاؤں کو الگ خوش کیا اور دوسرا وہ جن کو کہتے تھے نا میں گھسیٹوں گا اور کرپشن کے نکالوں گا، ان کی بڑی تابعداری کی ہے. آج بھی ان کی بڑی تعریفیں کو پل باندھے ہیں. تو باقی پارٹیوں کی بھی تعریفیں کرتے ہیں نا میاں صاحب. پیپلز پارٹی کی تو بہت تعریفیں کی. انہوں نے تعریف نہیں کی، آج انہوں نے باقاعدہ بلاول بھٹو زرداری کی بھی تعریف کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی اتنا اچھا کام کیا. آپ کو دیکھیں ایک کریڈٹ دینا چاہیے اپنی سگی بھتیجی مریم نواز کی، انہوں نے آج تک تعریف نہیں کی، لیکن بلاول بھٹو نے ان کی تعریف کی اور انہوں نے بلاول بھٹو کی تعریف کی ہے. آج کی اگر ہم تعریفوں کو دیکھیں نا تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ دونوں صاحبان ایک دوسرے کو اپنی اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دے رہے ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری نے دے دی نا جب نوید قمر کے حوالے سے بات کی گئی، انہوں نے کہا ہماری پارٹی میں آ جائیں. دعوت کیا دے رہے ہیں؟ ایک ہی پارٹی ہے. اور اس پہ شاہد خاقان عباسی کا جو تبصرہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ یہ پارلیمنٹ مفلوج ہے. آپ دیکھیں چودھری صاحب، جو پارلیمنٹ 1985 میں تھی اس کی کارکردگی کا لیول کیا تھا، 1988 میں کیا تھا، آہستہ آہستہ ہماری پارلیمنٹ کی کارکردگی بری ہوتی گئی اور بات راجہ ریاض تک آ گئی کہ ایک ایسا اپوزیشن لیڈر جو حکومتی کشتی میں بیٹھا ہوا یہ دعوے کرتا پھر رہا ہے کہ میں اپوزیشن لیڈر. اچھا میں فائزہ آپ کی برلاس صاحب سے ایک تھوڑا سا نا میں وہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ان کا نا پارلیمنٹ کے ساتھ بڑا انٹریکشن ہے اسلام آباد میں. برلاس صاحب یہ انہوں نے بڑے جو بل پاس کیے ہیں بے تحاشا بل، ان میں اتنی کیا افراتفری اتنی جلدی کیا کیونکہ آپ پارلیمنٹ کے ساتھ خاصا آپ کا رابطہ ہے تو یہ اس پہ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ یہ بلوں والی کیا سٹوری ہے؟ بہت سے بلوں پہ آپ کو پتہ لڑائیاں ہوئی ہیں. یہ جو یونیورسٹیوں کے بل پاس ہوئے اس میں وہ جو پیپلز پارٹی کے مندو خیل صاحب ہیں ان کی بہت رانا تنویر سے لڑائیاں ہوئیں اور ممبران کی ہوئیں، لیکن بل دھڑا دھڑ منظور ہوتے رہے. اچھا جو بل آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یونیورسٹیوں کے بلوں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات کر رہے تھے برلاس صاحب بھی، تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے پچھلے 5 سال کو کوٹ کر کے بات کی ہے. اس میں یہ مت بھولیے انہوں نے پچھلی گورنمنٹ کو بھی ذکر کیا ہوا ہے. آپ سارا ہی کریڈٹ جو ہے نا وہ یہ سارا ہی غصہ ایک طرف نہ رکھے نا، پارلیمنٹ پورا ٹینیور انہوں نے بات کی ہے، درست کہہ رہی ہیں آپ. لیکن بل پاس ہوئے ہیں فائزہ، یہ آخری 1-2 ماہ کے اندر لاتعداد بل پاس ہوئے ہیں. آج بھی ایک بل پاس ہو گیا جانے سے پہلے. اصل جو اس میں حقیقت سنیں کیا ہے سر پوائنٹ یہ ہے کہ کیونکہ مجھے یہاں پہ مختصر سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. اعظم چودھری صاحب، ہم بریک پہ جانے سے پہلے کارکردگی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو جہاں ہم 16 ماہ کی کارکردگی کو اتنا سوالیہ نشان بنا کر ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر اس سے پچھلے 3 سال بھی ڈسکس کر لینے چاہیے ہم لوگوں کو. کیا وہاں پر غلطیاں نہیں ہوئی؟ دیکھیں وہ جو 3.5 سال کی کارکردگی تھی وہ بھی کوئی اس قابل نہیں تھی کہ ان کو تمغہ دیا جائے، بلکہ لوگوں میں تو غصہ پایا جاتا تھا. انہوں نے بھی لوگوں کا جینا حرام اس وقت بھی کر دیا. دیکھیں بے روزگاری اس وقت بہت ہوئی ہے، لوگ بے تحاشا اداروں سے، ایون کہ میڈیا سے، آپ کو یاد ہوگا میڈیا سے لاتعداد لوگ جو ہیں اس وقت ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے نام پہ ان کو بے روزگار کیا گیا، اور بھی باقی انڈسٹری میں بھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ اوورآل دیکھیں ملک میں کوئی ایسا قابل ذکر آپ کو پروجیکٹ نظر نہیں آئے گا جو انہوں نے بنایا ہو جس کو آپ تذکرہ کر پائیں. ایون کہ ان کی ایویشن کی انڈسٹری کا ایک بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر تھا ایویشن کے. اس وقت منسٹر نے وہ پائلٹس کے حوالے سے ایک ایسا بیان دیا کہ پاکستان کے PIA کو ایویشن انڈسٹری کو ناقابل تلافی اس کا نقصان پہنچا. پنجاب میں آ جائیں، پنجاب کے جو 3.5 سال ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب کے ساتھ کوئی دشمنی یا بدلہ لیا گیا تھا. میں نے پنجاب میں اتنے برے حالات نہیں دیکھے جو میں نے بزدار گورنمنٹ میں اس میں دیکھے. وسیم اکرم پلس کہتے تھے ان کو. ہاں اس میں کرپشن بھی اسی طرح تھی. اس میں مطلب اس بندے کا کوئی ویژن ہی نہیں تھا کہ میں نے کوئی ڈیولپمنٹ ورک کرنا ہے، میں نے بڑے شہروں میٹروپولیٹن سٹی ہو چھوٹے شہر ہوں ان کی کوئی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کسانوں کے لیے کچھ کرنا ہے. آپ کو کوئی ایسی چیز قابل قدر نظر نہیں آتی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اکانومی بھی اس وقت اتنی اچھی صورتحال نہیں تھی. وہ تو خیر ہم کمپیئر کر رہے ہیں نا 16 ماہ اور 3.5 ماہ.
اس میں اگر اوورال ہم کمپیئر کرتے ہیں تو یہ تو اس سے بدتر ثابت ہوئے ہیں نا, لیکن جس کی آزم وجہ سے صاحب، سارا اگر وہ دباؤ گورنمنٹ ادھر نہ جاتا ہے. جاتی، اگر وہ گورنمنٹ اگر نہ گورنمنٹ نہ جاتی تو کیا جاتی- وہ سٹیپ یہ سٹیپ یہ والی گورنمنٹ نہ لیتی؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر وہ گورنمنٹ نہ جاتی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا ٹینیور پورا ہوتا, میں آپ کو پورا سوک سے کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا شاید کوئی نہ ہوتا جو اس وقت کارکردگی. لیکن ان لوگوں نے جس طریقے سے گورنمنٹ لی, اس کے بعد جن دعووں کے ساتھ آئے اور 16 مہینے جس طرح گزارے, اس کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو 3.5 سال سے یہ 16 ماہ بہت بھاری ہیں. صحیح. یہ اصل بات ہے. جی بلال صاحب، آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ میں کیسے اتفاق کروں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ کفن چور تھے, یہ مردہ ہی بیچ دیتے ہیں. لیکن آپ نے تسلیم کر لیا نا کہ نہیں, کیسے؟ کفن چور تو تھے نا وہ. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, عثمان بزدار جو تھے وہ ویژنری آدمی نہیں تھے. جی بات بالکل درست ہے کہ محمود خان ویژنری آدمی نہیں تھے جو انہوں نے وزرائے اعلیٰ بنائے. جی لیکن اس کارکردگی کو ہم کہاں پھینکے کہ وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو 1990 سے بند تھی وہ چلنا شروع ہو گئی. وہ کس دور میں چلنا ہوئی؟ پی ٹی آئی کے دور میں چلنا شروع ہوئی. وہ کسان جو بدحال تھا وہ خوشحال ہو گیا. تو اس ٹینیور میں کووڈ نہیں تھا؟ گزارش تو سنیں نا, اسی ٹینیور میں لوگوں کی غریبوں کا خیال کرتے ہوئے صحت کارڈ کا اجرا کیا گیا. کیا صحت کارڈ کا اجرا کوئی بری بات تھی؟ نہیں, وہ بہت اچھا اقدام جو اپریشیٹیبل اقدام ہے ان کی ان کو ہم اپریشیٹ کر کارکردگی رہے کو ہیں. آپ جب ناپتے ہیں نا, تولتے ہیں, چودھری صاحب پھر یہ حساب لگائیں کہ 2 سال رہا اس دور میں, اور کرونا کو جس طرح ٹیکل کیا گیا پوری دنیا میں تعریف کی گئی اس کی. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ گورنمنٹ جو تھی اچھے طریقے سے کرونا کو ٹیکل نہ کرتی تو شاید یہاں لاشوں کے انبار لگ جاتے. تو ہم نے سیلاب متاثرین کی بھی کافی اور مدد کی ہے. پھر اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. یہ جو کریڈٹ ایف اے ٹی ایف کا لینے کی کوشش کی آج بلاول بھٹو زرداری نے, یہ سارا کام تو حماد اظہر نے کیا تھا. جی. اور وہ جو جی ایچ کیو میں ایک سیکشن بنا ہوا تھا ایک میجر جنرل کی قیادت میں, انہوں نے تو ساری کارکردگی سارا کام ہو چکا تھا. اب انہوں نے کر لیا کہ جی وہ میں نے تختی لگا دی. انہوں نے جو کارکردگی دکھائی ہے نا, ان کے آپ نے منصوبوں کی بات کی ہے نا, ان کے منصوبوں پہ تختیاں انہوں نے لگائی ہیں. کیا یہ جو آپ کے سمنا آباد اور گلشن راوی میاں اسلم اقبال نے کام نہیں کروائے, اس پہ تختیاں کس کی لگ رہی ہیں؟ اور اس طرح کے منصوبے ہیں. اسلام آباد میں بڑے منصوبے ہیں, ہم سب لوگوں نے. اچھا لیٹسٹ اپڈیٹ ہے اب تک کی, تو کارکردگی نہیں ہوتی. اعظم صاحب لیٹسٹ اپڈیٹ ہے, پرائم منسٹر نے اپنی اسمبلی ڈیزالو کرنے کی جو سمری ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پہنچا دی ہے, سائن کر دیا گیا اس پہ. سب سے بڑا جوک آف دی ڈے ہم کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں جوک آف دی ایئر. جی. جوک آف دی ایئر یہ تھا کہ راجہ ریاض جو اپوزیشن لیڈر ہیں, جن کے بارے میں یہ ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ انہیں کوئی کام ہی نہیں ہے, ان کے پاس وزیر اعظم سے ملاقات کا ٹائم نہیں تھا. آج وہ ملے ہی نہیں. انہوں نے کل بھی ملاقات کرنی تھی, انہوں نے آج بھی ملاقات کرنی تھی, لیکن ابھی تک میرا خیال ہے کہ کوئی ملاقات نہیں ہو پائی. اچھا اسمبلی میں اور یہ وہی راجہ ریاض صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر جن کے پاس ملاقات کا ٹائم نہیں ہے. لیکن آج ہی میری نظر سے ایک خبر گزری کہ ستمبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں محترمہ مریم نواز صاحبہ فیصل آباد جا رہی ہیں اور راجہ صاحب باقاعدہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کریں گے. اچھا, اور آج انہوں نے تقریر کی ہے اسمبلی میں, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پچھلی حکومت کو نا عروج پر چھوڑا تھا, اور یہ وہی لوگ ہیں جو پھر انہوں نے کہا کہ جی میں تو وہاں پر ان کی کافی میں نے غلط چیزیں دیکھی ہیں اور خاموش رہا ہوں. کیوں خاموش رہے ہیں؟ اپنے مفاد کے لیے. میں اس خاموشی کو مجرمانہ خاموشی کہتا ہوں. جی. جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں, جب آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, آپ اسمبلی میں گئے عوامی مینڈیٹ سے, آپ اسمبلی میں لوگوں کے ووٹوں سے گئے ہیں اور لوگوں کے کام کرنے کے لیے گئے ہیں. اگر آپ اسمبلی میں اس وقت اپنا رول پلے نہیں کرتے, آپ اٹھ کے بات نہیں کرتے, لوگوں کے عوام کی بات نہیں کرتے, تو آپ کی مجرمانہ خاموشی ہے. نہیں تو کیا یہ دھوکہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور پارٹی کے ٹکٹ سے جیت کے آئیں پھر آدھے راستے میں بک جائیں یا اپنے آپ کو بیچ دیں یا علیحدہ کریں؟ آپ میں اگر اتنی اخلاقی جرت تھی تو آپ استعفیٰ دے کے الیکشن لڑتے. اور میں سمجھتا ہوں یہ 16 ماہ میں راجہ ریاض نے اپوزیشن نہیں کی, اپوزیشن ایک خاتون سائرہ بانو نام کی وہ کرتی ہے. بالکل میں متفق ہوں. ایک خاتون نظر آئی ہے جو پارلیمنٹ میں بول رہی تھی, ٹھیک درست بات ہے, وہ لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ ہر ایشو پہ آواز بھی اٹھائی, اس کو ہائی لائٹ بھی کیا, اس پہ ڈسکشن بھی کی ہے.